بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مجسمین، میں ہوں محمد رضا گوری پاک ٹرینڈ یوٹیوب چینل سے۔ مجسمین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہارپ کے اوپر۔ ہارپ جو بیسیکلی اس وقت جو آپ ریسنٹلی ہی ترکی کے اندر جو اس وقت زلزلہ آیا ہے، ایک ارتھ کوئک آیا ہے، جس کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ انوالو ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ یہ مصنوعی ایک ارتھ کوئک تھا اور اس میں راؤنڈ اباؤٹ 50,000 سے زیادہ انجرڈ ہوئے ہیں، 10,000 سے زیادہ بندوں کی اموات ہوئی ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا سانہ ہے، اللہ ان کو اپنی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ مجسمین، آج کا جو ہمارا ٹاپک وہی ہارپ کے اوپر ہے۔ ہارپ کیا ہے؟ بیسیکلی ہارپ ہے ایک ہائی فریکوینسی ایکٹیو رورل ریسرچ پروگرام جو امریکہ کے اندر بیس کرتا ہے۔ یہ ایک امریکہ کا ایک آرمی سیکرٹ مشن ریسرچ سینٹر ہے جو 1990 کے اندر قائم ہوا۔ 1990 کے اندر یہ ریسرچ سینٹر بنایا گیا، جس کو سب سے پہلے تو انہوں نے یونیورسٹی آف الیسکا کے اندر یہ واقعہ ہے، اور یونیورسٹی آف الیسکا کے ساتھ اس کو ایک اسٹوڈنٹ ریسرچ پروگرام بنایا گیا بیسیکلی، لیکن اس کے اندر آرمی کی، نیوی اور فضائیہ اور اس کی جو ایئر فورس ہے وہیں انوالو تھی۔ یہ ان کا ریسرچ سینٹر ہے۔ اس کے اندر کیونکہ جیسے اس کے نام سے ہے کہ بھی یہ ایک ہائی فریکوینسی ایک ایکٹیو رورل ریسرچ پروگرام ہے، اس کے اندر ایٹماسفیرک سائنس اور ریڈیو سائنس اور اس کے علاوہ اس کے اندر انرجی اور سرویلنس کے ریسرچ سینٹر بیسیکلی سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا امریکہ نے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک سیکرٹ مشنز تھے جو امریکہ کے اندر، وہ سارے ریسرچ اسی کے اندر ہارپ کے اندر ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جو ریسرچ سینٹر ہے بیسیکلی اس کے اندر ایک بہت بڑی انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی، وہ تھی اس کے اندر مائنڈ کنٹرول کے اوپر، اور اس کے بعد اس کے ویدر کنٹرول کے اوپر، ایک ارتھ کوئک کے اوپر۔ یہ تین جو عوامل تھے یہ اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی تھی، کیونکہ یہ بیسیکلی جیسے نام سے تھا کہ بھی ایک بہت آرمی کا ہے سیکرٹ مشنز ہیں، تو یہاں پہ یہ کام ہوتے رہے ہیں کافی زیادہ کہ بھی ارتھ کوئک کے اوپر ریسرچ ہوتی رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان دا رسپانس آف ارتھ اینوسفیئر جو ارتھ کا بلائی حصہ ہے وہاں سے لے کے یہ 60 کلومیٹر 1000 کلومیٹر تک کی رینج کے اندر جو فریکوینسی ہے اس کو میئر کرنے کے لیے، اس کی ویوز کو بڑھانے کے لیے، کم کرنے کے لیے، یہ سارے ریسرچ اسی پہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہارپ ریسرچ سینٹر ہے اسی پہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ فضائی کے حوالے سے وہاں پہ پیغام رسائی، پیغام کی ریکارڈنگ، پیغام پہ اوپر ریسرچ، اس کی فریکوینسی کو ٹوننگ کو، یہ سارے کام اسی ریسرچ سینٹر میں ہوا کرتے تھے، کہ اسی ہارپ کے اندر ہی ہوا کرتے تھے۔ اور اس کو ڈائریکٹلی جو آرمی کی جو افواج ہے، خاص طور پہ نیوی اور جو فضائیہ، وہیں اس کو ریسرچ کرتی تھی، اور جو ٹاپر اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کو یونیورسٹی آف الیسکا سے اٹھا کے یہاں پہ ان کو ریسرچ کرایا کرتے تھے اسی ہارپ ریسرچ سینٹر کے اندر۔ مجسمین، یہ تو آپ کو واضح ہو گیا کہ یہ جو ہارپ ہے، یہ جو ریسرچ سینٹر ہے بیسیکلی آرمی کا ہی ریسرچ سینٹر ہے، اور یہ جو خفیہ جو مشن تھے، یہ جو خفیہ جو ایجادات تھیں، یہیں اس کے اندر کام کیا کرتے تھے، جیسے ارتھ کوئک، یہ زلزلہ کے حوالے سے ہو گیا، یا ایٹماسفیرک جتنے بھی پرابلمس تھے، یا جتنے بھی اس کے فضائی مصنوعی بارش ہو گئی، یا ویدر کنٹرول ہو گیا، یہ سارے ریسرچ سینٹر اسی پہ ہی کام کرتے تھے، اسی کی ہی ایجادات ہیں جو اس وقت یعنی کہ ترکی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ارتھ کوئک ہے یہ مصنوعی اسی ریسرچ سینٹر کی ہی کارسانی ہے۔ اس میں یہ تو نہیں پتا کہ اس کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے کہ واقعی اسی کی ہے، لیکن میں آپ کو ہارپ کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں، یہ ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر ہے جو 30 سے 40 ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ہے، 180 سے زیادہ وہاں پہ انٹینے لگے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا ریسرچ سینٹر ہے جس پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایون کہ 3 بلین ویوز کی، یعنی کہ وہاں پہ اس کی جو فریکوینسی ہے وہاں تک کا کنٹرول یہاں پہ اس ریسرچ سینٹر سے کیا جاتا ہے، جو ابھی بھی خفیہ ہے۔ اس کی یہ جو ریسرچ سینٹر ہے اس کو سازشی ریسرچ سینٹر کے طور پہ پہلے بھی بہت دفعہ سوشل میڈیا پہ آتا رہا ہے، پہلے بھی اس کے اوپر کافی آواز مختلف ممالک اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ جو خفیہ ریسرچ سینٹر ہے بیسیکلی یہاں پہ صرف اور صرف سازشی مشن ہی بنائے جاتے ہیں مختلف ممالک پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے، سازشی مشن کی ہی یہ اماج گاہ ہے، یہ ریسرچ سینٹر نہیں ہے، یہ سازشی مشنز کی ہی اماج گاہ ہے، کیونکہ اس میں مائنڈ کنٹرول کے ساتھ اور یہ مصنوعی ویدر کنٹرول کے ساتھ، ایٹماسفیرک کنٹرول کے ساتھ، اور مختلف یہ جو عوامل جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں سرویلنس
ڈرگس کے حوالے سے یہ سارے جو کنٹرول وہاں پہ ریسرچ ہوتے تھے یہ بیسیکلی ایک پازیٹیو نہیں تھی, سارے نیگیٹو ہی ریسرچ سینٹر تھا. یہ جو آپ کا ہارپ ریسرچ سینٹر جو امریکہ نے بنایا ہوا تھا یہ اسی کے ہی سارے یعنی کہ وہ کام تھے جو 1990 سے یہاں پہ کام. اب یہ دیکھیں کہ ڈیوریشن چیک کریں 1990 سے 1923 تک یہ ریسرچ سینٹر 2014 کے اندر کہا گیا کہ یہ بند ہو چکا ہے لیکن وہ ابھی بھی فعال ہے اور اسی پہ ہی بہت سارے ابھی بھی ریسرچ چلی آ رہی ہے کہ ابھی ارتھ کوئک کے حوالے سے کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے, کیسے اس کے اوپر اس کو لایا یعنی کہ مختلف اس کے جو عوامل تھے جو عوامل ہیں ارتھ کوئک کے حوالے سے اس کی ساری ریسرچ اسی پروگرام ہارپ جو ریسرچ سینٹر ہے اسی میں ہی کی جاتی ہے. جو آپ کا جو امریکہ کا ہارپ ریسرچ سینٹر جس کا میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ کے اندر الاسکا کے ان کی جو اسٹیٹ الاسکا اسٹیٹ کے اندر یونیورسٹی آف الاسکا کے ساتھ جوائنٹ ایڈونچر آرمی کے پروگرام کے ساتھ یہ جو وہاں پہ چلا رہے ہیں آرمی والے فضائیہ اور نیوی والے اس ریسرچ سینٹر کو چلا رہے ہیں جس کے اوپر سب سے زیادہ سرویلنس مائنڈ کنٹرول اور ارتھ کوئک پہ زیادہ ہی وہاں پہ کام ہوتا ہے اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے جو ٹینی پروجیکٹس اور بڑے پروجیکٹس میگا پروجیکٹس کے حوالے سے کافی ریسرچ کی جاتی ہے اور اس کو مختلف ممالک کے اوپر اس کو اپلائی کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو سازشی ریسرچ سینٹر کے طور پہ ہی جانا جاتا ہے کہ یہ ایک یعنی کہ خفیہ مشن ہے, سیکرٹ مشنز ہے آرمی کا جو کہ بالکل ہی نیگیٹو مشنز کے طور پہ یعنی کہ جانا جاتا ہے. اور کافی بھی سوشل میڈیا پہ پہلے بھی اس کا آتا رہا ہے کہ یہ جو ہارپ یہ ہائی فریکوینسی ریسرچ ایکٹیو رورل ریسرچ پروگرام ہے یہ بیسیکلی ایک نیگیٹو ریسرچ پروگرام ہے اور یہ خاص طور پہ ایٹماسفیرک جو سائنس ہے ایٹماسفیرک جو آپ کو میں جس میں بتا رہا ہوں کہ بھی ہائی ویوز کو بھیجنا اور اس کے مصنوعی بارش کے حوالے سے یا موسم کو کنٹرول کے حوالے سے یہ سارے پروگرام اسی ہارپ ریسرچ سینٹر کے اندر ہی کی. مزسمین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہارپ کے بارے میں کمپلیٹلی تفصیل سے پتہ لگ گیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کا بیل آئکن بھی پریس کر دیجیے گا. اس وقت مجھے اجازت دیجیے. اللہ